صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس سیمانچل کانفرنس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت پرانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا. معزز سامعین کرام، انسان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے جب انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہو. جب انسان کو دی گئی نعمتوں کو جب بندہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں. اس میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں.
آپ غور کیجئے گا، اللہ چاہتا تو حضور کو جنات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، جنات میں سے کسی جن کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے کیا نہ فرشتوں میں سے کیا، بلکہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے نبی کا انتخاب کیا، تو اس پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنات میں اگر نبی کا انتخاب ہوتا تو مقصد نبوت مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اگر فرشتوں میں سے کسی نبی کا انتخاب کرتا تو نبی کو بھیجنے کا مقصد مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ ایک بھی جن کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، ایک بھی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا جاتا ہے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے، دنیا والوں کو رحمت کی بات سکھائی جائے، دنیا والوں کو اخلاق سکھائے جائے، کردار سکھائے جائے، انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے، جینے کا طریقہ سکھایا جائے، کھانے پینے کے آداب بتائے جائے، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق سکھائے جائے، حلال و حرام کی تمیز کروائی جائے، جائز و ناجائز کا فرق بتلایا جائے۔ اب اگر جن کو نبی بنا دیا جاتا تو جن وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھ جائے تو اس کو 6 مہینے تک بھی وہ جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کرے گا تو 1 سال تک چلتا رہے گا، اس کو رکنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو جن اگر رہبر بنا دیا جاتا، ہادی بنا دیا جاتا تو انسانوں کی ہدایت جنات سے ناممکن تھی، اس لیے اللہ نے کسی جن کو پیغمبر نہیں بنایا، مگر اللہ جب جنات کو نہیں بنایا فرشتوں کو تو بنا سکتا تھا۔ حضرت جبریل جیسی ذات تھی، حضرت میکائیل جیسا فرشتہ تھا، حضرت اسرافیل جیسا فرشتہ تھا، اسرائیل جیسا فرشتہ موجود تھا، لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فرشتوں کے نہ کوئی ماں باپ ہے، فرشتوں کی نہ کوئی بیویاں ہیں، فرشتوں کے نہ کوئی بچے ہیں۔ اب دوستو اگر فرشتوں کو بنا دیا جاتا تو فرشتے کو بیوی ہی نہیں ہے، وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہی نہیں، تو انسانوں کو پتا کیسے چلتا کہ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ فرشتوں کو اولاد ہی نہیں ہے، وہ اولاد کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا، تو پتا کیسے چلتا کہ اس کو اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ میرے دوستو کیونکہ نبی وہ ہے جس سے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کسی پیغمبر میں فرشتوں یا جنات کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کامل کو چنا۔ اللہ نے اس محمد عربی کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ حضور تشریف لائے، اب حضور کے پاس بیویاں ہیں، اب حضور اپنی بیویوں سے اخلاق والا رشتہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب حضور ہادی ہے، حضور رہبر ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اب حضور کی اخلاق وہ ہے، قیامت تک پوری انسانیت کو اسی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی کردار کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی حقوق کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب تمہیں کوئی اور آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ووٹ کسی کو بھی ڈالیں گے لیکن کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کا 1400 سال سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک صرف ایک رہبر ہے، ایک ہادی ہے، اس
محمد الرسول اللہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ کیا نام ہے ذرا بولیے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، رہبری کے لیے بھیج رہا ہے، رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہے، سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیج رہا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ نے حضور کو عام انسانوں جیسا بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو حضور کو اور نبیوں جیسا بھی نہیں بنایا۔ دیگر نبی آئے، کوئی 3 معجزے لے آئے، کوئی 5 معجزے لے آئے، کوئی 4 معجزے لے آئے، کوئی 1 معجزہ لے آیا، کوئی 9 معجزے لے آئے۔ حضور کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں میں جس پیغمبر کو سب سے زیادہ معجزے ملے، اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت، ذرا زور سے بولو، حضرت موسیٰ ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے 9 معجزات دیے تھے، 9 معجزات۔ مگر جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی آمد کی باری آتی ہے، حبیب پاک کو دنیا میں بھیجنے کی باری آتی ہے، جب نبیوں کے سردار کی باری آتی ہے، تو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو 1 یا 2، 25 یا 50، 100 یا 200 معجزے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا۔ میرا نبی معجزے لے کر بھی آ رہا ہے، میرا نبی شان و عزت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی عظمت و فضیلت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی رتبے و درجات بھی لے کر آ رہا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا امامہ پہن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی کنتم خیر امتن کی امت کو سرفرازی کرنے والی، عزت و عظمت کا تاج پہنانے والا، امت کا سردار بن کر آ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سنو مسلمانوں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اگر آج کی بات سمجھ جاؤ گے، مسلمانوں ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں شرمسار ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں ان کے ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے۔ آج کی بات سمجھ لو، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا اور 10 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ بات کو سمجھو مسلمانوں، حبیب پاک علیہ السلام عظمتوں کا تاج، شان و رفعت کا تاج، معجزات کا تاج، عزتوں کا تاج، عظمتوں کا تاج، رفعتوں کا تاج، رحمت کا تاج، ہدایت کا تاج، رہبری کا تاج، اتنے سب کچھ لے آنے کے بعد، اتنی سب کچھ فضیلتوں کے بعد، اللہ نے حضور کو جو سب سے زیادہ عزت و عظمت والی فضیلت عطا کی، وہ کیا تھا؟ اللہ نے حضور کو علم کی شان دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کون سی شان؟ علم کی۔ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو۔ یہ بازو والے بے وقوف ہیں، نالائق، کہتے حضور ان پڑھ ہے۔ ابے جاہل، نبی میں اور ہمارے اس امت میں سب سے بڑا شرف یہ ہے، ہم کسی نعوذ باللہ ان پڑھ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے کا نام محمد ہے، پڑھانے والے کا نام اللہ اکبر ہے۔ اللہ نے رحمان نے پڑھایا، مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا ہے۔ حضور کا استاذ اللہ ہے، اللہ نے حضور کو پڑھایا اور جب دنیا میں آپ کو بھیجا گیا، قرآن کی 6666 آیتیں اتری مسلمانوں،
ذرا غور کرو اے مسلمانوں، 6666 آیتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، حج کا ذکر بھی ہے، ماں باپ کا ذکر بھی ہے، ماں باپ کی عزت و ادب احترام کا ذکر بھی ہے، بزرگوں کا ذکر بھی ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے، اخلاق کا ذکر بھی ہے، کردار کا ذکر بھی ہے، تجارت کا ذکر بھی ہے، حلال کا ذکر بھی ہے، حرام کا ذکر بھی ہے، جائز و ناجائز کی تمیز قرآن سے سکھائی گئی، سب کچھ قرآن میں ہے۔ لیکن جب قرآن اتارا گیا تو رب نے پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا، پہلے روزے کا ذکر نہیں کیا، پہلے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، پہلے حج کا ذکر نہیں کیا، پہلے اپنے ذکر کا ذکر نہیں کیا، پہلے کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے جب قرآن اتارا تو سب سے پہلے علم کا ذکر کیا۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ کئے کا ذکر کیا؟ بولو ذرا زور سے بولو، علم کا۔ جب یہ علم ہوتا ہے اللہ اکبر ہم سرفراز ہوتے ہیں۔ آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتی ہے، تقوی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ ان کے تقوی کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، ان کے علم کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ آج آپ امام بخاری کو جانتے ہیں کسی بڑے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے نہیں، دنیا امام بخاری کو جانتی ہے علم کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آؤ، اللہ نے ولیوں کو بھی دنیا میں بھیجا۔ ایک ایسی ذات کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے جن کو ولیوں کا سردار بنایا، جن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث الاعظم کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، آپ نے غوث اعظم کی کرامات کو سنا، آپ نے غوث اعظم کے مقامات کو سنا، ان کی رفعتوں کو سنا، ان کی شان کو سنا، ان کے درجات کو سنا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا غوث اعظم یوں ہی ولی بن گئے تھے؟ کیا غوث اعظم یوں ہی منصب ولایت پہ فائز ہو گئے تھے؟ کہا نہیں 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 نہیں، حضرت غوث اعظم وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، روزہ رکھ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی ولایت کو اپنے پیدا ہوتے ہی منوا لیا، مگر پھر بھی اس کے باوجود جب وہ 7 سال کے ہوئے، ان کی ماں نے ان کو اپنے سے جدا کر کے عراق روانہ کر دیا۔ کہا بیٹے عبد القادر اس وقت تک نہیں آنا جب تک تیرا نام اس دور کے علماء کی صف میں نہیں لکھا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ سنو مسلمانوں، کون ہے غوث الاعظم؟ آپ جانتے ہیں وہ پیران پیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، پیر لاسانی ہیں۔ بس اتنا ہی تعارف مت سنو، یہ بھی سن لو غوث الاعظم اس ذات کا نام ہے۔ جب غوث پاک کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی تو آپ ایک ایک آیت کے 40 تفاسیر بیان فرماتے تھے۔ 40 تفاسیر۔ غوث الاعظم کے دور میں غوث الاعظم جیسا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی آپ کا مقابلہ علم کے میدان میں نہیں کر سکتا تھا۔ آج دنیا غوث الاعظم کو جانتی ہے تو ان کے علم کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علم آج اس امت کے پاس سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے آج یہ امت ذلیل و خوار ہو گئی۔ ہم کو بس ایک ہی کام پہ لگا دیا گیا کہ باپ آٹو چلاتا ہے تو بیٹا بھی آٹو چلائے گا، باپ لاری چلاتا ہے بیٹا بھی لاری چلائے گا، باپ کاروبار ترکاری بیچتا ہے بیٹا بھی ترکاری بیچے گا، باپ میوہ بیچتا ہے بیٹا بھی میوہ بیچے گا، باپ کا پان شاپ ہے بیٹے کا بھی پان شاپ ہوگا۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہماری ذلت کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے، باپ بھی جاہل ہے بیٹا بھی جاہل ہے، باپ بھی ان پڑھ ہے تو بیٹا بھی ان پڑھ ہے۔ لیکن آؤ ذرا آپ
اپنے ہی قرب و جوار کے لوگوں کو جھانک کر دیکھو، جن کو ہم صبح اٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، جن کے گھروں میں بیت الخلا نصیب نہیں ہے، جو کھیتوں میں بیٹھ کر اپنی غلاظت صاف کرتے ہیں، اس قوم کو دیکھو، آج ان کے پاس بڑے بڑے کلیکٹرز نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس IPS IAS آفیسرز نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس بڑے بڑے علم والے نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس پروفیسرز ہیں۔ جا کر دیکھ لو یونیورسٹیز میں جتنے پروفیسر ہیں سب ان کی کیٹیگری کے ہیں، جتنے بڑے بڑے ججز ہیں سب ان کے پاس کے ہیں، جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں ان کے پاس کے ہیں، جتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں سب ان کے پاس ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا مگر اپنے بچے کو پڑھاتا تھا، ان کا دادا غریب تھا مگر اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو وہ پڑھانے کا ہنر جانتا تھا، آج وہ پڑھا دیا، ان کی نسلیں کامیاب و کامران سرفراز ہو گئی۔ کل تک وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے تھے، آج ہم ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، سرکار پیسے دے دو، صاحب میری تنخواہ دے دو، صاحب مہینہ ہوگا میرے پیسے دے دو، صاحب میرے پیسے دینا باقی ہے، آپ صاحب میرے کو دیجئے، صاحب میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں، صاحب میرے کو بھیک دیجئے، میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج یہ حالت ہو گئی ہے۔ کون ہے یہ امت؟ یہ رسول اللہ کی امت ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ اللہ نے اس امت کو مجبور بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس امت کو بھکاری بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس مسلمان کو کمزور بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس مسلمان کو اعلیٰ ذہن عطا کیا، اعلیٰ فہم عطا کیا، اعلیٰ کردار عطا کیا، رحمت للعالمین کا اسوہ عطا کیا۔ اللہ نے اس امت کو سجدوں کی نعمت عطا کی، اللہ نے اس امت کو قرآن جیسا علم والا کتاب، حدیث جیسی علمی شان عطا کیا۔ مگر آج یہ امت قرآن سے بھی دور، حدیث سے بھی دور، علم سے دور، تعلیم سے دور، رہنمائی سے دور، رہبری سے دور، ہدایت سے دور، آج یہ امت اس دہانے پر کھڑی ہے، جو چاہتا ہے ہمیں ٹھوکر مار دیتا ہے۔ آج ہم اپنا ایک مسئلہ بھی پورے ہندوستان میں، ایک بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ تھوڑے دن ایسے آ رہے ہیں، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے۔ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ بات سن کر کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اتر پردیش مت آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ! ارے آج کیا حالت ہو گئی کہ آج ہمیں چوڑیاں پنا کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی تک تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہم داڑھی چھوڑنے ڈر رہے ہیں، ٹوپی پہننے ڈر رہے ہیں، امامہ باندھنے ڈر رہے ہیں، مسلمان نام بتانے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہماری حالت، علم جب نہیں ہوتا ہے انسان بزدل بن جاتا ہے۔ تم قرآن پڑھو تم میں ہمت پیدا ہوگی، تم حدیث پڑھو تم میں جولانی پیدا ہوگی، تم علم حاصل کرو، تم ڈگریاں کرو، تم کالجز کو جاؤ، تم علم والے بنو، تمہارے اندر جو ہے ہمت اور جولانی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں، جب علم چھوڑ دیتے ہو نا تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہو، رسوا ہو جاتے ہو، شرمسار ہو جاتے ہو۔ آج یہی شرمساری کا دن ہمارے پاس آ گیا ہے، آج یہی وقت ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ وقت کیوں آیا؟ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگ مجبور ہو گئے ہیں ہم کو احتیاط کے دائرے میں لانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس قانون کے ساتھ بات کرنے کا دم نہیں ہے، ہم بالکل جہالت کے گڑھے میں پڑ گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، آؤ مسلمانوں، آپ نہیں پڑھے کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قابل بناؤ۔ آج دنیا APJ عبدالکلام کو جانتی ہے، صرف مسلمان نہیں جانتے، ان کو غیر بھی جانتے ہیں، صرف ہندوستان والے نہیں جانتے، دنیا کا ہر عزت دار، ہر علم والا، عظمت والا ہمارے اس ہندوستان کے APJ عبدالکلام کو یاد کرتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ نمازی تھے؟ کیا وہ قرآن کے قاری تھے؟ کیا وہ ثنا خانے تھے؟ کیا وہ جو ہے کوئی اور معاملے کرنے والے تھے؟ نہیں نہیں، دنیا ان کو اس لیے جانتی ہے کیونکہ وہ علم والے تھے، علم والے تھے۔ آج دنیا علامہ اقبال کو یاد کرتی ہے، علامہ اقبال وصال کر گئے،
میں ہر معاملے میں دیکھا کوئی ہندوستانی پاکستانی کا ذکر نہیں کرتا، پاکستانی ہندوستانی کا ذکر نہیں کرتا، مگر علامہ اقبال ایک ایسی ذات ہے، خبر پاکستان میں ہے مگر یونیورسٹی ان کے نام کی ہندوستان میں چل رہی ہے، ان کے نام کی جو ہے یہاں پر جو ہے ڈگریاں ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے، ان کی شاعری پر ادب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، فن بتایا جا رہا ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، کیا چیز تھی جو علامہ اقبال کو ہندوستان اور پاکستان کے لاکھ اختلاف بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں کر سکے؟ صرف اس کی وجہ ایک تھی کہ ان کا سینہ علم سے منور تھا۔ کیا تھا ذرا بولیے، ذرا زور سے بولو، علم سے منور تھا۔ آج دنیا، چلو آپ میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کو پہچانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو کون کون مل کے آئے، کون حضرت کو دیکھے، ہاتھ اٹھاؤ۔ 100 سال ہو گئے امام احمد رضا جیسی ذات کا اس دنیا سے وصال ہوئے، 100 سال ہو گئے، مگر آج بھی 100 سال کے بعد ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، آج بھی 100 سال کے بعد ان کی عظمت کے جو ہے جھنڈے چڑھائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سن لو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، آج بھی امام احمد رضا کا شمع جل رہا ہے تو صرف علم کی وجہ سے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، علم کی وجہ سے۔ پڑھاؤ مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ۔ پہلے ہمارے مدرسوں میں بھی ماشاءاللہ بچے آتے تو کوئی کامل الحدیث ہوتا، کوئی کامل الفقہ ہوتا، کوئی کامل التفسیر ہوتا۔ اب کیا ہو گیا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتے کی باہر نکل جا رہا، جا کے وہاں مسجد میں دیکھ رہا ماحول اچھا بیان کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لے رہا۔ لو گمت، یہ الگ ٹینشن شروع ہوگا۔ کون مفتی ہے، کہاں مفتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنا خطرناک مفتی ہوگا، پھر وہ اتنا ڈینجر مفتی بن جا رہا، خالی لکھ لے کے خاموش بھی نہیں بیٹھ رہا، فتوے بھی دے دے رہا۔ لو گمت، دین میں بھی مردہ نکل گیا، دنیا میں بھی مردہ نکل گیا۔ حالت ہماری ایسی ہو گئی ہے، اب ہم اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کو گلے پکڑ کے مار لے رہے ہیں، مواں پھوڑ لے رہے ہیں، اور اس کو پھر لائیو دیکھو یہ پٹھے کہاں سے آ گئی کی کیا نہیں کی، اتنے لے کے آگے بیٹھ گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا ہم کو دیکھ کے ہنس رہی۔ صاحب آپ کو میں بری بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم، خالی سننی ہوں، بھامتے باتیں تم سننی ہے۔ تمہارے مدرسوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں جو مدرسوں کو گیا اب تک، 15 بچے، 25 بچے، 40 بچے، 50 بچے، خلاص جی۔ 100 بچوں کا اگر کوئی مدرسہ اہل سنت میں مل گیا تو وہ علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ۔ جی، آپ پلٹ کے چلو صاحب، کہیں دوسری طرف نہیں جانا، آپ خالی بہار کو چلو، بازو والوں کے کتنے مدرسے دیکھ لو، ایک مدرسے کی تعداد 500 بچے، 1000 بچے، 1500 بچے، 2000 بچے، 4000 بچے۔ آپ کے بہار میں ایک مدرسہ ہے جس میں 4000 بچے کھانا کھا کے پڑھ رہے ہیں۔ ہر سال وہاں سے 200 250 300 عالم دین، 400 500 600 700 حافظ قرآن ہر سال نکل رہے ہیں۔ اب ہم لوگ بولتے سنی، ارے سنی امام مل رہا ہی نہیں، بھائی کہاں سے ملتا؟ سنی لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کے پورے علاقے میں آپ چلے جائیے، ہمارے پاس ڈاکٹر ملیں گا، ڈاکٹر مسلمانوں میں کون ملتا؟ RMP، MBBS کی تو نے صورت بھی نہیں دیکھا کبھی زندگی میں، بہت ہوگا تو BUMS، MBBS پورے سیمانچل میں ایک آدھ مسلمان مل گیا تو پورے مسلمان مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدے کرنا، اللہ تیرا شکر، ایک تو بھیجا تو بول کے۔ MBBS بولے تو پہلے زمانے میں جیسا ایک پیغمبر آتا تھا نہیں، صدیوں میں، سالوں میں، اب مسلمانوں میں یہ حالت ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، تمہارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ سب کو اللہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا ذہن دیا،
اب تم چاہو تو اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہو، عالم دین بھی بنا سکتے ہو، پروفیسر بھی بنا سکتے ہو، انجینئر بھی بنا سکتے ہو، ڈاکٹر کی ڈگری بھی تم کر سکتے ہو، نوجوانوں تم کر سکتے ہو۔ چلو جان دو تم نہیں کرے، جان دو تمہارے عادتیں پورے خراب ہو گئے، تمہارا گٹکا منہ کو لگ گیا، آپ کہاں پڑھتے تم، تمہارے منہ کو سگریٹ لگ گئی، زردہ لگ گیا، تم دوسری دنیا میں چلے گئے، تم اب خالی جو ہے اب جنازہ آنا باقی ہے بس اب، کیونکہ غلط شوقاں لگ گئے، پورے بیکار گندے شوقاں، یہ موت کے گھاٹ اتارنے والے شوقاں۔ ہر نوجوان میرے سے ملنے، اب ہوٹل میں تھا وہیں ملنے آ رہے ہیں، غلیظ منہ میں منہ بڑی ڈالنے کے آگے میں مولانا خیریت سے آپ چیچورے، منہ میں سڑی بدبو آ رہی، آگے خیریت پوچھ رہا مولانا کی۔ جو مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ، اللہ اکبر، لہسن بھی جائز ہے، پیاز بھی جائز ہے، حلال ہے، حلال، مگر اس میں ایک بو ہے، بو، وہ بو سے مسجد کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قانون بنایا گیا، اسلام کا شریعت بنائی گئی، کچا پیاز اور لہسن کھائے ہو تو دانت مانجو، مسواک کرو، کلی کرو، کر کے مسجد میں آؤ، کیونکہ تمہارے لہسن اور پیاز کی بو سے مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے منہ سے سگریٹوں کی بدبو آ رہی، کلیاں کرے کرے بھی تو نہیں جا رہی، زردوں کی صلی اللہ علیہ یا رسول